الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، بے حد و بے حساب درود و سلام حضور رحمت عالم سید عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اس کے بعد برادران اسلام، ساری برکتیں اللہ تعالی کی ذات میں ہیں، اور جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے وہ بندہ بھی برکت والا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خصوصاً اولیاء کرام، انبیاء کرام، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں انہیں جتنا اللہ سے قرب ہوتا ہے اتنا ان کا وجود زیادہ باعث رحمت ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے. اللہ کے سارے نبی رحمتوں والے برکتوں والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اپنی رحمت کا مظہر تمام ہمارے آقا کریم کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں، رحمت ہی رحمت ہیں. لہذا چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نیک لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اللہ کی نسبت سے برکتیں ہوتی ہیں، اور سرکار اس جہان میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور برکت ہے. اور اسی طرح ہم اہل سنت انبیاء کرام اور ان سے منسوب چیزوں کو بابرکت سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے وجود مسعود سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی برکت والی بن جاتی ہے، وہ بھی رحمتوں بھری ہو جاتی ہے.
اور یہ عقیدہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا بلکہ قرآن و سنت میں اس عقیدے کے دلائل شواہد موجود ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آگے بڑھو اور جنگ کرو، تو بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو بہانے تلاش کرتی تھی۔ انہوں نے کہا یا اللہ اگر ہم سے جنگ کروانی ہی ہے تو ہمارا کوئی بادشاہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا۔ کہنے لگے یا اللہ اس کی کوئی نشانی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی نشانی ایک رکھی ہے، وہ تمہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی اور نبی نے ان کو بتائی۔ ارشاد ہے وقال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا ان آیت ملکہ، کہ اس بادشاہ کی بادشاہی کی علامت یہ ہوگی ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس صندوق میں تمہارے لیے سامان تسکین ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون، یہ دو عظیم اللہ کے پیغمبر، مشہور پیغمبر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی آل کی کچھ نشانیاں اور کچھ چیزیں ان کے اندر ہوں گی۔ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا، اس صندوق کے اندر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سامان تسکین بھی ہوگا، اور کچھ چیزیں آل موسیٰ و ہارون کی بقیہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس کے اندر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل کے پاس وہ صندوق حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان سے متعلقہ بعض تبرکات اس صندوق میں موجود تھے۔ بعض روایات میں آیا تورات کا نسخہ بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استعمال شدہ بدن پر استعمال شدہ کپڑے بھی موجود تھے۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے جو بزرگ ہوئے ان کے بھی تبرکات موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صندوق ان کے پاس عجیب انداز میں پہنچایا، یہ پیچھے الگ بات ہے، لیکن اس صندوق کے اندر اللہ نے فرمایا تمہارے لیے دو چیزیں ہیں، ایک سکینہ، سکون، اطمینان اور باعث سے سکون چیز ہوگی، اور وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے۔ تمام علماء مفسرین نے فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں بتایا یہ گیا کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ کے محبوبوں سے ہوتا ہے وہ چیزیں برکت والی بن جاتی ہیں، ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور تبرک کا معنی ہوتا ہے برکت والا سمجھنا، اور انہیں برکت والا سمجھنا یہ کوئی عقیدہ غلط نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی تائید اللہ کا کلام فرما رہا ہے۔ پھر بعد میں بنی اسرائیل کے لیے اس کی برکات بھی ظاہر ہوئیں۔ آل موسیٰ اور آل ہارون یہ دونوں بعد والے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود ہمارے آقا کریم ان سے بھی اعلیٰ ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور آپ کے بدن مبارک سے یا آپ سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی صحابہ کرام اس کا ادب و احترام کرتے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں اس سے منع نہیں کرتے۔ صحابہ کرام حضور کے بدن کریم آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے کہ ایک جنگ میں ایک صحابی کے سیدھا کرتے ہوئے حضور نے اس کو کہا استوی، سیدھا ہو جا یا سواد، اے سواد صف میں سیدھے ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کچوکا دیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
اور کہنے لگا میرا بدن ننگا ہے، آپ بھی اپنا بدن ننگا کریں۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ اچھا خاصا آدمی ہے اور سرکار سے بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن جب سرکار نے اپنا پیٹ مبارک ننگا کیا تو صحابی حضور کے بدن سے لپٹ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں اب موت کے منہ پر کھڑا تھا جنگ میں نے سوچا مرنے سے پہلے میرا بدن مصطفیٰ سے مس ہو جائے تاکہ اسی کل عذاب نہ آئے۔ تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور آپ سے متعلقہ چیزیں باعث برکت ہیں، اور یہی عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل عین مطابق ہے۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا صحابہ کرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم کرتے۔ بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، ایک نہیں کئی مقام پر صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا حجامت بنوانے کے لیے، تو صحابہ کرام سرکار کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے، اور آپ کا کوئی بھی بال جب حجام کاٹتا تو صحابہ کرام اسے یا اپنے ہاتھوں میں لیتے یا اپنی گود میں لے لیتے۔ صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بال زمین پر گریں، صرف صحابہ کرام آپ کے بالوں، ویسے ایک بات یاد رکھیں یہاں ضمن عرض کر دوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بالوں اور ناخنوں کو دفن کروایا کریں۔ اصل شرعی طریقہ یہ ہے کہ ان کی تذلیل نہ کی جائے۔ انسان کا وجود باعث حرمت اور باعث عزت ہے، اس کے اعضاء بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے، اور سنت طریقہ یہی ہے کہ ناخن بال وغیرہ دفن کروائے جائیں۔ جب عام انسان کے بدن کی تحریم اور حرمت کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے بدن کی حرمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی برکتیں، اس کی عزتیں، اس کی سعادتیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بخاری و مسلم میں کئی مقام پر آیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تو اور رہا، بال مبارک تو بدن کا حصہ تھے۔ میرے آقا کریم وضو کر رہے تھے، جب آپ اپنا وضو مبارک آپ کے چھینٹے گرتے تو وہ پانی بھی صحابہ کرام ہاتھوں پر لیتے، اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ قادو ان یقتلوا، ہمیں یوں نظر آتا تھا کہ صحابہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، ایک کہتا ہے پانی کا قطرہ میں لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں لوں گا، اور جنہیں پانی نہیں ملتا وہ تری والے صحابہ کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ مس کر کے کوئی چہرے پر ملتا، کوئی سینے پر ملتا۔ تو صحابہ کرام وجود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث برکت سمجھتے اور اس سے تبرک حاصل کرتے، حضور کی ظاہری آیات طیبہ میں بھی اس سے تبرک حاصل کرتے۔ صحابہ کرام سرکار کے سامنے آپ کے بالوں کو محفوظ کرتے اور حضور منع نہیں کرتے تھے، بلکہ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک حجام آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، جب دائیں جانب کے بال لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ بال جناب ابو طلحہ کو دے دیے۔ یہ بڑے شان والے مقام والے صحابی تھے، ان کا تذکرہ میں گاہے گاہے کرتا رہتا ہوں، انہیں دے دیے، اور جب بائیں جانب والے بال حجام نے لیے وہ بھی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے، اور ساتھ کیا فرمایا قسمھا بین الناس، اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ خود اپنے بال مبارک سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے حضرت ابو طلحہ کو، اور ساتھ فرمایا انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو یہ محبت بھری روایات بخاری و مسلم جیسی اہم بنیادی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی لیے آپ کے وجود مسعود سے متعلقہ کسی بھی چیز کا غایت درجہ احترام کرتے اور اس سے اکرام اور عزت سے پیش آتے۔ ایک سرکار نے ایک مرتبہ ایک کمان ایک صحابی کو دی، انہوں نے وہ کمان اپنے پاس سنبھال کر رکھی۔ اب لوگوں کو جب پتا چلا کہ ان کے پاس وہ کمان ہے جو سرکار کے دست انور میں تھی تو لوگ ان کے پاس آتے ہمیں زیارت کروائیں، لیکن جب وہ زیارت کرواتے
ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، وہ کہنے لگے ہم جلدی میں ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھو۔ آپ کچھ دیر کے بعد آئے اور انہیں اس کمان کی زیارت کروائی، تو وہ لوگ بے چینی میں کہنے لگے ہم جلدی میں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جلدی میں ہو یا نہیں ہو، میں اس کمان کو کبھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا کرتا، کیونکہ اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور وہ لگ چکا ہے، لہٰذا اس لیے وہ صحابی پہلے وضو کرتے اور اس کے بعد۔ تو صحابہ کرام کے لیے، ان صحابہ کرام کی جان تھی ان چیزوں میں، ان کا احترام کرتے، محبت کرتے، ان سے برکت حاصل کرتے۔ بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری بہن کا نام ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے گھر میں حضور کا استعمال شدہ ایک جبہ مبارک تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگ اگر کوئی ان کا بیمار ہو جاتا تو وہ ایک پیالے میں پانی ڈال کر حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس بھیجتی، اور آپ نبی رحمت کا وہ مبارک جبہ اس کا ایک پلو اس میں گھماتی اور وہ لوگ پانی لے جاتے اور اپنے بیماروں کو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جناب عثمان ابن عبداللہ کہتے ہیں مجھے میرے گھر والوں نے کہا جاؤ حضرت اسماء کے گھر میں یہ طباق، کوئی یوں سمجھ لیں پیالہ ٹائپ، یہ برتن لے جاؤ اس میں پانی ہے۔ میں لے گیا، میں نہیں جانتا وجہ کیا تھی، کہتے ہیں جب میں لے گیا میں نے انہیں بتایا کہ میں برتن میں پانی لایا ہوں، تو سیدہ باہر نکلی اور ایک چاندی کی شیشی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک تھے، انہیں پانی میں گھمایا، اور وہ راوی کہتے ہیں معمول تھا ہم لے جاتے پانی، سیدہ حضور کے بالوں والی شیشی ان میں گھما دیتی، ہم اسے مریضوں کو بھی پلایا کرتے، ہم اسے برکت بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، اور یاد رکھیں صحابہ کرام حجت ہیں عقیدہ میں، صحابہ کرام ہدایت کا معیار ہیں۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے تو پھر ہدایت پائیں گے۔ تو وہ صحابہ جو قرآن کی روح سے معیار ہدایت ہیں، وہ نبی رحمت کی ایک ایک نشانی، نبی رحمت کے بدن اقدس کے متعلقہ ہر چیز کا احترام کرتے اور اس سے غایت درجہ برکت حاصل کرتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجود مسعود سے متعلقہ چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ میں عام معمول تھا۔ اور امام بیکی اور صاحب دلائل النبوہ نے لکھا حضرت سیدنا خالد بن ولید، وہ خالد بن ولید جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے 120 معرکوں میں شرکت کی، اور آپ اتنے جنگ کے ماہر تھے کہ جہاں حضرت خالد اترتے صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل جاتے۔ اب تو ہمارے اندر خالد ہے، اب تو شکست تو ہو ہی نہیں سکتی، فتح ہی فتح ہوگی، یہ ان کا حسن ظن تھا۔ کیوں نہ حسن ظن ہوتا؟ میرے کریم نے حضرت خالد کے بارے میں فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک جنگ میں گھبرائے نظر آئے اور فرما رہے تھے لوگوں میری ٹوپی تلاش کرو۔ گھمسان کے جنگ میں حضرت خالد جیسا ماہر آدمی، ذمہ دار آدمی کہتا ہے میری ٹوپی دیکھو گر گئی کہاں ہے، بڑی مشکل میں ٹوپی ملی، ایک آدمی دوڑتا ہوا لے کر پاس آیا، حضرت خالد نے سر پر رکھی، جنگ ختم ہو گئی، صحابہ
کامیاب ہوئے۔ بعد میں کہا خالد تیرے جیسا سمجھدار اور محتاط آدمی اس گھمسان کے منظر میں عجیب مظاہرہ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، بے شک اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی، لیکن ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک صحابہ حاصل کر رہے تھے، میں نے بھی چند بال لیے اور اس اپنی ٹوپی میں محفوظ کر لیے۔ جب میں اسے پہن لیتا ہوں اللہ مشکل سے مشکل مرحلہ میرے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے بدن کریم سے لگنے والی کوئی بھی چیز اس سے توسل، اس سے تبرک اور اس کو باعث برکت و مدد و سعادت سمجھنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے۔ چونکہ حضور کے بال مبارک بہت سے صحابہ کرام کے پاس تھے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ان کا تذکرہ بڑا خیر کا انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے میں ان کا ذکر کروں گا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کے خادم تھے، اور آپ جانتے ہیں حضرت انس بن مالک رسول اللہ کے خاص خادم تھے، تو حضرت ثابت بنانی ان کے شاگرد بھی تھے اور خادم خاص بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں زندگی گزاری، پڑھا، تربیت حاصل کی، صبح رات دن عموماً ساتھ ہوتے۔ جب حضرت انس بن مالک فوت ہو گئے بصرہ میں آپ نے 60 سال رسول اللہ کا دین پڑھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان والے ہیں، انہیں حضور نے دعا دی تھی برکت والی، اللہ نے بہت بڑی برکتیں دی۔ تو حضرت ثابت بنانی ان کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں یہ چند بال مجھے خود حضرت انس بن مالک نے دیے۔ یہ عام روایات میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کے پاس حضور نبی رحمت کے ناخن مبارک تھے، بال مبارک تھے اور تبرکات تھے۔ صحابہ ان کے گھروں میں زیارت کے لیے جاتے تو حضرت انس بن ثابت بنانی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ بال میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ ایک روایت میں آیا فرمایا میرے منہ میں میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام کے وصایا موجود ہیں جنہوں نے کہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ کی وصیت ہے اور بہت سے صحابہ کی وصیت ہے کہ ہمارے ساتھ نبی پاک کے ناخن مبارک، گیسو مبارک، بال مبارک یہ رکھ دینا۔ تو گویا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ اور منسوب چیزوں کو نہ صرف ظاہری حیات طیبہ میں باعث برکت سمجھتے تھے بلکہ قبر و قیامت میں بھی ان کی برکت کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی تاکید کرتے تھے۔ تو چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب چیزوں کا ادب، احترام، تعظیم و توقیر عہد رسالت مآب سے امت کا شعار آ رہا ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ آ رہا ہے۔ اس لیے مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، مثلا سلسلہ میں تقریباً ترکی سب سے آگے ہے کہ ان کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے تبرکات ہیں۔ اسی طرح جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو سرکار کی کوئی بھی ایسی منسوب چیز دیتا تو وہ بادشاہ اسے اپنی عزت، افتخار اور تعظیم و توقیر اور اسے بہت بڑا تحفہ شمار کرتا۔ بلکہ صحابہ کرام میں آتا ہے، تابعین میں، کہ اگر کسی کے پاس بال ہوتا تو وہ اپنی ذات میں ایک قسم کی بہت بڑی سعادت سمجھتا۔ بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میرے پاس سرکار کا ایک بھی بال ہو تو میں اسے دو جہاں کی دولت سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ تو یہ وہ خیر کی خزانے ہیں، چیزیں ہیں۔ تو یہ مختلف ادوار میں مختلف سلاطین کو، اعظم مملکت کو، بادشاہوں کو بادشاہ مسلمان تحفتاً دیتے رہے اور پوری دنیا میں آپ کے تبرکات آپ کی ذات سے منسوب ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک سعادت اللہ تعالیٰ نے آستانہ عالیہ بیرا شریف کو عطا کی ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے ہمارے موجودہ حضرت صاحب جان نشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ
پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کو حضور ضیاء الامت کی خدمات کی صلہ میں افریقہ کے لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب منہ مبارک تحفہ کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے اسے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے بڑے اعزاز سے پاکستان میں لائے، اور اسلام آباد جو ہمارا دارالعلوم ہے اس میں جہاں حضور ضیاء الامت کا قیام ہوتا تھا اس کمرے میں خود آپ نے مجھے بتایا کہ ہم نے حضور ضیاء الامت کے کمرے میں اسے رکھا ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی کل بروز ہفتہ اسلام آباد سے وہ منہ مبارک بھیرا شیف آستانہ عالیہ پر لایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ فرما رہے تھے ہم جو عزت و توقیر کر سکتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب چیز سے ہم وہ کریں گے، تاکہ اللہ اس عزت و توقیر کے صدقے ہماری سعادتوں میں اضافے فرمائے، ہمیں دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس سلسلہ میں برادران اسلام انشاءاللہ وہ جلوس 4 بجے اسلام آباد سے روانہ ہوگا، اور 7 بجے للہ انٹرچینج پر انشاءاللہ ہم اہل علاقہ اس چیز کو اپنی سعادت سمجھیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب منہ مبارک ہمارے علاقے سے گزارا جا رہا ہے، تو اس کے استقبال کے لیے اس انتہائی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی پروگرام یہ ترتیب دیا گیا ہے کہ 4 بجے دارالعلوم محمدیہ رضویہ سے علماء کی قیادت میں انجمن غلامان مصطفیٰ کے زیر اہتمام جلوس روانہ ہوگا، راستے سے بھی دوست شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم للہ شیف پہنچیں گے، اور وہاں پر ہم اس مبارک اہتمام کا اور تمام جلوس کا استقبال کریں گے۔ اس سلسلہ میں آپ کو بھی اطلاع ہے، آپ فرما رہے تھے میں نے کئی مرتبہ سوچا میں اسے بھیرے کب منتقل کروں، لیکن کرونا اور باقی چیزیں، لیکن اب میں نے سمجھا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کی خدمات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسے منتقل آپ کے عرص مبارک پر ہی کریں، تو انشاءاللہ کل اسے منتقل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ سینکڑوں علماء، مشائخ، وزراء، بڑے بڑے لوگ سعادت سمجھ کر حضرت صاحب سے شیڈول لے رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں اس کاروان رحمت میں۔ اگر آپ بھی آنا چاہیں، شامل ہونا چاہیں، یقیناً ایسے کاروان رحمت، ایسے رحمت کے ریلے قافلے وہ رحمتوں کا باعث ہوتے ہیں، برکتوں کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ تمام احباب بھی اس سعادت کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں، جیسا ممکن ہو۔ اگر گاڑیوں کے ذریعے بھیرا شیف جانا چاہیں تو انشاءاللہ وہاں زیارت تو بھیرا شیف میں ہوگی، یہاں صرف استقبال ہوگا، لیکن رات دن آپ فرما رہے تھے کس دفعہ ہماری ساری محفلیں، ہمارے سارے پروگرام صرف زیارت کے لیے ہوں گے۔ زیارت کے لیے ہم لوگوں کو انشاءاللہ سہولیات مہیا کریں گے، یعنی کل رات بھر بھی زیارت جاری رہے گی، پرسوں دن بھی زیارت جاری رہے گی، اور شیف کی آخری تقریبات تک زیارت کا اہتمام ہوگا۔ اس سلسلہ میں بڑے اچھے انتظامات وہاں ہو رہے ہیں، تو ہم کیا اہل پنڈادن خان کیا کر سکتے ہیں، ہم اہل للہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری محبت ہے، ہمارا ذوق ہے، ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ۔ ویسے بھی حضور ضیاء الامت کی نگاہ کرم ہے کہ پنڈادن خان میں اور اس علاقے میں تمام دینی روحانی سعادتیں اللہ اس مرکز انجمن غلامان مصطفیٰ دارالعلوم کو عطا کرتا ہے۔ یہ بھی ہمیں ملی، ہمیں حکم آیا، پیغام آیا، اس سلسلہ میں انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ آپ بھی تیاری رکھیں، 4 بجے دارالعلوم پہنچیں، انشاءاللہ ہم اس بات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے اظہار کریں کہ آج 1450 سال بعد بھی سرکار سے منسوب کسی بھی چیز کی عزت و توقیر کا امت کے دل میں عالم کیا ہے۔ یہ بات تو طے ہے، مسلم ہے، بلکہ ایک عیسائی کا یہ قول بڑا مشہور ہے۔ انگلینڈ میں ایک محفل میلاد تھی، اس میں ایک MPA انگریز شامل تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے پہلے سن رکھا تھا کہ محمد کی امت، اس کا اپنا انداز تھا، محمد کی امت محمد سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اتنا کوئی اور امت اپنے نبی سے پیار
پیار نہیں کرتی۔ اس نے کہا میں تمہارے دینی معاملات سے تو باخبر نہیں، میں یہاں بیٹھا حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کسی آدمی کے لب پر تمہارے نبی کا نام آتا ہے تو تمہارے لوگ اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ جن لبوں سے ان کے محمد کا نام نکل رہا ہے وہ برکتیں ہم لبوں سے اٹھا کر اپنی آنکھوں تک پہنچائیں۔ اس نے کہا یہ میرے دلی تاثرات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی حضور کی امت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو عزت، جو توقیر اور جو احترام پیدا کیا یہ اسی امت کا خاصہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سب کہیے الحمدللہ۔ ہم اللہ کا جتنا بھی، میں تو عموماً کہتا ہوں اگر ہمارے بدن کے بال زبانیں بن جائیں اور ہم ان زبانوں سے زندگیاں بھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ لیکن اس اہتمام میں تعظیم و توقیر موئے منصوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ سب لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ اسے دوستوں میں شیئر کریں، بات آگے بڑھائیں۔ شاید ہماری یہی حاضری، ہم کتنی ایسی تاریخ اسلام میں مثالیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کی عزت نے بہت سے لوگوں کا بیڑا پار کر دیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی برکتیں دو جہاں میں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر صحابہ کرام اپنی قبر اور قیامت کی تیاری کے لیے حضور کے بال مبارک ساتھ لے جائیں، ناخن مبارک ساتھ لے جائیں، تو آپ خود اب ڈیپلی اس عقیدے کی گہرائی میں سوچ کر سمجھ جائیں کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی رحمتیں ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس سعادت بدامہ لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ